حسين حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد. نجاح میڈیا کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امام حسین نے کربلا کے میدان میں جو قربانی پیش کی، یہ قربانی صرف مذہبی نہیں بلکہ اخلاقی اور انسانی اقدارات اور اذہان پر ایک گہرا اثر رکھتی ہے. یہ واقعہ جو رونما ہوا، جس میں آپ کی شہادت، آپ کے دوستوں کی شہادت، آپ کے اہل و عیال کی شہادت، اور ساتھ میں اسیروں کا وہ بڑا قافلہ جو کربلا سے اسیر ہو کر شام و کوفہ کے بازار کو طے کرتا ہوا مدینے تک پہنچا. یہ واقعہ، یہ کوئی حادثہ ایسا نہیں تھا کہ جس کا کوئی ہدف، کوئی مقصد نہ رہا ہو، جس کے پیچھے امام حسین نے کوئی عمارت نہ کھڑی کی ہو، جس کے پیچھے امام حسین کی تعلیمات نہ ہوں. امام حسین نے خود اس قیام کے لیے، اگر آپ اس موضوع کو دیکھیں گے کہ امام حسین کے مقاصد کیا ہے اس قیام سے، تو کئی کتابیں، کئی مقالے، کئی تھیسس اس بارے میں لکھی جا چکی ہیں. ہم آپ کے سامنے صرف وہ جملہ جو امام حسین نے اپنے قیام کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اس کا ترجمہ کرتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں اس طرح سے اس کو بیان کرتا ہوں کہ امام حسین کا مقصد جو ہے، وہ مقصد عظما، سب سے بڑا مقصد جو ہے وہ امت کی اصلاح ہے. امت کی اصلاح کے طریقے کیا ہے وہ امام نے آگے دو حصوں میں بیان کیے ہیں. اريد ان اامر بالمعروف وانہی عن المنکر، ایک حصہ ہے اس کا، میرا ارادہ یہ ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ میں امر بالمعروف کروں، امر بالمعروف کا حکم دوں، امر بالمعروف کو نافذ کروں، اور نہی عن المنکر کروں، یعنی منکرات سے لوگوں کو روکوں. اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وَأُسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي علی ابن ابی طالب. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سیرت نبویہ و علویہ کو احیا کیا جائے. اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ہمراہ سیرت علویہ اور سیرت نبویہ احیا نہیں ہوں گی، زندہ نہیں ہوں گی، تو امت کی اصلاح ممکن نہیں ہے. امت کی اصلاح کے لیے پہلے برائیوں سے روکو، پہلے نیکیوں کی ہدایت دو، اور اس کے بعد ان کے سامنے وہ ناب معارف، وہ حقیقی معارف اسلام کے جو سیرت نبویہ میں پائے جاتے ہیں، جو پیمبر کی سیرت میں پائے جاتے ہیں، جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت میں پائے جاتے ہیں، ان کو نقل کریں لوگوں تک، ان کو لوگوں تک پہنچائیں، اس سیرت کا احیا کریں، تاکہ اس کے علاوہ جو سیرتیں ہیں لوگ یہ سمجھ سکیں کہ سیرت نبویہ جو علویہ کے ذریعے لوگوں تک منتقل ہو رہی ہے اس میں، اور غیر علویہ کے ذریعے جو منتقل ہو رہی ہے ان میں فرق کیا ہے، یہ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا. تو دونوں سیرتوں کو لوگوں تک پہنچانا ہے. اچھا، یہاں پر ایک سوال ہو سکتا ہے، تو وہ سوال یہ ہے کہ امام حسین صرف جدی کہہ دیتے تو کافی تھا. کیا سیرت علویہ سیرت محمدیہ کے علاوہ ہے؟ کیا ان سے الگ ہے؟ نہیں. جواب کچھ اس طریقے سے ہے کہ امام حسین نے جب سیرت محمدیہ کے ساتھ سیرت ابویہ یعنی سیرت حیدریہ کا ذکر کیا ہے، سیرت علویہ کا ذکر کیا ہے، امیر المومنین کی سیرت کا ذکر کیا ہے، تو یہاں پر مقصود یہ ہے، پہلا مقصد یہ ہے کہ دونوں شخصیتوں پر تاکید کی جائے، دونوں شخصیتوں کی اہمیت جو اسلام کے اندر ہے اس کو اجاگر کیا جائے، لوگوں کے سامنے دونوں شخصیتوں کو رونما کیا جائے، لوگوں کو یہ سمجھایا جائے کہ سیرت محمدیہ منہائے سیرت علویہ کچھ بھی نہیں دے سکتی. اگر سیرت محمدی کو سمجھنا ہے تو آپ کو سیرت علی پر گامزن ہونا پڑے گا. دونوں کا مستقل احترام ہے. عربی فرہنگ میں جب دو نام لیے جاتے ہیں تو یہ دونوں کے احترام پر دلالت کرتی ہے.
یعنی خود احترام پیغمبر اور احترام علی ابن ابی طالب دونوں اپنی جگہ باقی اور برگزار ہے۔ اچھا، تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ زمانے کے اعتبار سے دونوں کی سیرتوں کے الگ الگ پہلو اجاگر ہوئے ہوں، روشن ہوئے ہوں، دونوں کی الگ الگ سیرتیں سامنے آئی ہوں زمانے کے اعتبار سے۔ تو اگر دونوں کی الگ الگ سیرتیں سامنے آئی ہیں تو امام حسین یہ فرما رہے ہیں کہ اس زمانے میں جس کے پہلو کی ضرورت ہوگی، جس کی سیرت کی ضرورت ہوگی، ہم اس سیرت پر عمل کریں گے، ہم اس سیرت کو آگے بڑھائیں گے۔ یعنی پیغمبر کی سیرت اپنی جگہ محترم ہے، امیر المومنین کی سیرت اپنی جگہ محترم ہے، اور میں عرض کروں کہ یہ سب کچھ جو ہے، یہ سلیقہ جو ہے بیان کا، یہ قرآنی سلیقہ ہے۔ سورہ یوسف کی 38ویں آیت میں جناب یوسف فرماتے ہیں وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم و اسحاق و یعقوب۔ آبائی کہہ دینے سے سب کے سب آ رہے تھے، لیکن یہ سب کے قرآنی ہے کہ آبائی کہنے کے بعد حضرت ابراہیم کا بھی ذکر ہے، حضرت اسحاق کا بھی ذکر ہے، حضرت یعقوب کا بھی ذکر ہے۔ تو جو مصلحتیں وہاں پروردگار نے نگاہ میں رکھ کر زبان یوسف سے یہ جملہ کہلوا کر اسے وہی بنایا ہے، وہی مصلحتیں امام حسین نے اپنی نگاہ میں رکھ کر یہاں پر فرمایا کہ اسیرو سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔